اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے متعلق۔ کسی بھی شخص کی کہی ہوئی جو بات ہوتی ہے اسے ڈائریکٹ اسپیچ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہو بہو وہی الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اس شخص نے کہے ہوتے ہیں۔ اور انڈائریکٹ اسپیچ سے مراد ہے کہ اسی بات کو جب کوئی دوسرا شخص اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے یا بتاتا ہے کسی تیسرے شخص کو، تو پھر وہ انڈائریکٹ اسپیچ کہلائی جاتی ہے۔ اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہ جملہ ہے، مسٹر سجاد سیز I am ill، یعنی سجاد صاحب کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں میں بیمار ہوں، یہ یقیناً وہی الفاظ ہیں جو کہ مسٹر سجاد نے کہے۔ تو کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو بالکل اسی طرح سے جب لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے اسپیچ مارکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں نشان نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اور بعد میں یہ اسپیچ مارکس بگن، انہیں اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کے درمیان میں وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں جو کہ کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے اسپیچ مارکس اینڈ، یعنی جب وہ بات یا جملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں بھی اس طرح سے یہ اسپیچ مارکس لگائے جاتے ہیں۔ اور جملے سے متعلق جو بھی کوئی پنکچویشن ہوتی ہے، مثال کے طور پر آخر میں اگر فل سٹاپ، ایکسکلیمیشن مارک یا کوئی کویسچن مارک وغیرہ لگانا ہو تو وہ بھی یہ جو آخر کے اسپیچ مارکس ہیں ان سے پہلے ہی یعنی اس کے اندر ہی لگایا جاتا ہے، چاہے کویسچن مارک ہو، ایکسکلیمیشن مارک ہو یا کوئی فل سٹاپ ہو۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ جب اسپیچ مارکس شروع ہوتے ہیں اس کے بعد جو پہلا لفظ لکھا جاتا ہے اس کا سب سے پہلا لیٹر جو ہے وہ ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے۔ اسی جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے ایک طرح سے یہ حوالہ کہلایا جاتا ہے، مسٹر سجاد سیز، یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس شخص نے یہ بات کی، یعنی ایک طرح سے یہ ریفرنس یا حوالہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یعنی جو شخص یہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے نام کے بعد ہی ایک ورب سا آتا ہے، جیسے کہ سیڈ یا سیز، اس طرح کا کوئی لفظ ہوتا ہے، اور اس لفظ کے بعد ایک کوما کا نشان لگایا جاتا ہے اس طرح سے، یعنی اسپیچ مارکس یہ جو شروع کے ہیں ان کے شروع ہونے سے پہلے پچھلے لفظ کے آخر میں ایک کوما آتا ہے۔ لیکن اسی جملے کو ایک دوسرے انداز میں بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو اسپیچ والا حصہ ہے یا وہ الفاظ جو کہ مسٹر سجاد نے کہے انہیں اگر جملے کے شروع میں لکھ دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک رہتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے آئی ایم ill، اور پھر اس کے بعد یہ حوالہ ہے سیز مسٹر سجاد۔ لیکن اب کی بار یہاں کیا ہے کہ اسپیچ مارکس تو اسی طرح سے ہے، لیکن اس کے آخر میں فل سٹاپ کی جگہ کوما کا نشان لگا دیا گیا ہے کیونکہ جملہ بھی جاری ہے، اور سیز اور آخر کے یہ جو اسپیچ مارکس تھے اور لفظ سیز ان دونوں کے درمیان اب کوئی کوما وغیرہ کا نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے پہلے یہاں اسپیچ مارکس کے اندر ہی یہاں موجود ہوتا ہے، اور جس شخص نے یہ بات کہی ہوتی ہے، یہ جو اسپیچ کا یہ جو حوالہ ہے اس شخص کا جو نام ہے وہ سب سے آخر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی طریقے جو ہیں چونکہ ان میں وہ الفاظ موجود ہیں جو کہ کسی شخص نے کہے، یعنی ڈائریکٹ اسپیچ موجود ہے، لہٰذا اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ، یعنی براہ راست بات۔ اسپیچ کی جگہ بعض اوقات نریشن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈائریکٹ اسپیچ یا پھر ڈائریکٹ نریشن۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ تو تھا ڈائریکٹ اسپیچ میں، اب اس کی انڈائریکٹ اسپیچ کس طرح سے بنے گی ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ انڈائریکٹ اسپیچ میں بالکل اسی طرح سے الفاظ نہیں ہوتے جیسے کہ کسی نے کہے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا شخص کسی تیسرے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے فلاں بات کی تھی، لہٰذا وہاں پر یہ اس طرح سے کوما کے نشان کا یا اسپیچ مارکس کے نشان کو استعمال کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں استعمال نہیں کیا جاتا انڈائریکٹ اسپیچ میں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو یہاں پر ایک ورب سے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کسی شخص کا جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو اس کا نام جہاں لکھا ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک ورب آتا ہے یا لفظ آتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے سیز، اس کی جگہ سیڈ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد لفظ دیٹ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جب ایک ڈائریکٹ اسپیچ والے جملے کو انڈائریکٹ میں تبدیل کرنا ہو۔ تو اسپیچ مارکس اور کوما کو کٹ کر دیا اور سیز کے بعد یہاں آ جائے گا دیٹ، جبکہ ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ آئی ایم ill کی جگہ اب کہیں گے ہی از ill، یعنی یہ جملہ اس طرح سے ہوگا مسٹر سجاد سیز دیٹ ہی از ill۔ تو سب سے پہلے اس شخص کا نام کہ جس کے متعلق یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے کیا بات کہی، اس کے بعد لفظ سیز، اس کے بعد دیٹ کا اضافہ کیا گیا، اور پھر جو اسپیچ میں یعنی اسپیچ مارکس کے اندر جو الفاظ دیے گئے تھے ان کو تبدیل کر کے یہاں لکھ دیا گیا، آئی کی جگہ ہو جائے گا ہی اور ایم کی جگہ از۔
کیونکہ جب مسٹر سجاد نے یہ بات خود کہی تو وہ تو اس طرح سے کہیں گے کہ میں بیمار ہوں، لیکن جب کوئی دوسرا شخص ان کے متعلق یہی بات بتائے گا تو وہ کہے گا کہ وہ بیمار ہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات اور بھی ہے نوٹ کرنے کی، جیسے کہ یہاں اس پہلے جملے میں یعنی جب یہ ڈائریکٹ سپیچ تھی تو اس میں لفظ سیز کا استعمال کیا گیا تھا، لہٰذا اسی لیے جب ہم اس جملے کو انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو وہاں جو ورب ہوتا ہے اسپیچ مارکس کے اندر، یعنی جو بات کہی ہوتی ہے کسی نے، اس میں اگر کسی ورب کا استعمال کیا گیا ہو اسے پاسٹ ٹینس میں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایم جو ہے وہ از میں بدل جاتا ہے، یعنی یہ پریزنٹ ٹینس میں ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر لفظ سیز کی جگہ یہاں لفظ سیڈ ہوتا تو پھر ایم کی جگہ ہم یہاں واز لکھتے۔ مسٹر سجاد سیڈ آئی ایم ill، یہ ہو جاتا مسٹر سجاد سیڈ دیٹ ہی واز ill، یعنی مسٹر سجاد نے کہا کہ وہ بیمار تھے، یا پھر مسٹر سجاد نے یا سجاد صاحب نے کہا تھا کہ وہ بیمار تھے۔ اسی طرح سے اگر یہ پہلا جملہ جو ہے یہ ہوتا مسٹر سجاد سیڈ آئی واز ill، تو اسے جب انڈائریکٹ اسپیچ میں لے کر آتے تو یہ جملہ ہو جاتا مسٹر سجاد سیڈ دیٹ ہی ہیڈ بین ill۔ اسی طرح سے اگر ڈائریکٹ جو جملہ ہے اس میں شیل یا ول کا لفظ آ رہا ہو تو انڈائریکٹ اسپیچ میں وہ وڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ول یا شیل اس کی جگہ آئے گا وڈ، یعنی آئی ول گو میں جاؤں گا، یہ ہو جائے گا ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ گو، جب ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل کریں گے جملے کو۔ لہٰذا ڈائریکٹ اسپیچ کو جب انڈائریکٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹ اسپیچ والے حصے میں جو کوئی بھی ورب استعمال کیا جاتا ہے اس کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو پرسن ہوتا ہے جیسے کہ آئی تبدیل ہو گیا ہی میں، اس کا تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسٹر سجاد جو ہے انہوں نے کسی دوسرے شخص کے متعلق بتایا کہ ہی واز ill یا ہی از ill، تو اب کی بار جب اس کو انڈائریکٹ میں تبدیل کیا جائے گا تو مسٹر سجاد سیز ہی از ill، یا پھر اگر یہاں لفظ سیڈ ہوتا تو مسٹر سجاد سیڈ ہی از ill، تو یہ ہو جاتا مسٹر سجاد سیڈ دیٹ ہی واز ill، مسٹر سجاد سیڈ دیٹ ہی واز ill، یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن جو ہے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر لفظ شی یا دے یہاں آتا تو اسے بھی تبدیل نہ کیا جاتا، لیکن لفظ آئی کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق ہوتا ہے پرسن کے مطابق، جیسے کہ اگر کوئی لڑکا یا مرد ہے تو اس کے لیے ہی، اسی طرح سے خاتون یا لڑکی کے لیے شی آئے گا، اور ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ان کے لیے دے۔ اسی طرح سے وی آر ہیپی ہو جائے گا دے سیڈ دیٹ دے ور ہیپی، دے سیڈ دیٹ دے ور ہیپی۔ اسی طرح سے اگر پہلے جملے میں مسٹر سجاد نے اپنی کسی جانور پالتو جانور کے متعلق اس طرح سے کہا ہوتا اٹ از ill، تو انڈائریکٹ سینٹینس جو ہے اس میں بھی لفظ اٹ اسی طرح سے رہتا، اور سیز کی وجہ سے از بھی اسی طرح سے ہی لکھا جاتا۔ لیکن اگر پہلے جملے میں مسٹر سجاد کے بعد سیز کی جگہ لفظ سیڈ ہوا ہوتا تو انڈائریکٹ اسپیچ میں یہ جملہ پھر ہو جاتا ہے مسٹر سجاد سیڈ دیٹ اٹ واز ill۔ اب ذرا یہ جو ڈائریکٹ اسپیچ والا جملہ ہے اس کے جو حصے ہیں جملے کے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسٹر سجاد جو ہیں یہ اس جملے کے ڈائریکٹ یعنی اس جملے کے اسپیکر ہیں، یعنی جن کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی، تو ان کو یہاں اس ٹیبل کے اندر مسٹر سجاد کے نام کو ہم اسپیکر والے خانے میں لکھ دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مسٹر سجاد جو ہیں وہ جملے کے اسپیکر ہیں، یا جو بھی شخص جو کہ جس کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے اس جملے میں کہ اس نے کیا کہا وہ اس جملے کا اسپیکر کہلایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ایک ورب استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ لفظ سیڈ یا سیز، یعنی سیز کہتے ہیں، سیڈ کہا تھا یا کہا، یہ کہلایا جاتا ہے رپورٹنگ ورب، تو اسے لکھ دیتے ہیں رپورٹنگ ورب کے خانے میں۔ اور وہ حصہ جو کہ اسپیچ مارکس کے اندر لکھا جاتا ہے دراصل وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ اسپیچ، یہ حصہ جملے کا ہے ڈائریکٹ اسپیچ آئی ایم ill۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کے حصوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی انڈائریکٹ اسپیچ جو ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، ان کے کیا نام ہوتے ہیں۔ اس کے دراصل 4 حصے ہوتے ہیں 3 کی جگہ، اور جو پہلا حصہ ہے وہ کہلایا جاتا ہے، یعنی جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے کیا کہا وہ کہلایا جاتا ہے اب کی بار رپورٹر۔ تو مسٹر سجاد جو ہے یہ اس جملے کے رپورٹر ہیں،
اور رپورٹنگ ورب جیسے کہ یہاں ہے لفظ سیز، یہ یہاں رپورٹنگ ورب کے خانے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ انڈائریکٹ اسپیچ میں جو ایک نئے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ لفظ دیٹ، جو کہ جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے لنک کرنے کے کام آتا ہے، اسے لنکر ہی کہا جاتا ہے۔ تو لفظ دیٹ کو لنکر کے خانے میں لکھ دیتے ہیں، اور اسے اکثر اس طرح سے انڈائریکٹ جملوں میں لفظ دیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے رپورٹنگ ورب جو ہے اس کے فوراً بعد ہی کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو آخر کا حصہ ہے، جیسے کہ یہ جو ڈائریکٹ اسپیچ میں اسپیچ مارکس کے اندر لکھا گیا ہے، اسے جب اسپیچ مارکس کے بغیر لکھا جاتا ہے انڈائریکٹ اسپیچ والے جملے میں، اور اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی بھی کی جاتی ہے پرسن کے لحاظ سے، یا پھر ورب کو بھی بعض اوقات تبدیل کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے آئی ایم ایل سے ہو گیا ہی از ایل، یہ حصہ جو ہے یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے، ہی از ایل۔ انڈائریکٹ اسپیچ کے لحاظ سے یہ حصہ کہلایا جاتا ہے رپورٹڈ اسپیچ۔ تو ڈائریکٹ اسپیچ کے 3 حصے ہوتے ہیں، اسپیکر، رپورٹنگ ورب اور ڈائریکٹ اسپیچ، جبکہ انڈائریکٹ اسپیچ جو ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، رپورٹر، رپورٹنگ ورب، لنکر اور رپورٹڈ اسپیچ۔ تو اب آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے فرق کو سمجھنے کے لیے اور ان کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان کے ناموں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔